جانے کا خرچہ موجود ہے، کھانے پینے کا، وہاں رہنا ہے، کھانا پینا ہے، آنے جانے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، سواری ہو یا سواری نہیں تو خرچہ کرایہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ سفر کی طاقت نہیں رکھتا تو حج اس پر فرض ہو گیا، کسی سے کروا لے، اور اس سے کروائے جس نے خود پہلے حج اپنا کیا ہوا ہے۔ حج کے لیے جب جانا ہے، یہاں سے عموماً جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج مفرد، حج قران، حج تمتع۔ حج مفرد میں صرف حج ہوتا ہے، جا کر وہ حج کرتا ہے، 8 تاریخ کو احرام باندھ لیا، سیدھا گیا جا کر حج کر لیا، اس میں قربانی نہیں۔ حج قران کیا ہے کہ قربانی ساتھ لے کر جاتا ہے اور عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتا، احرام میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا وہ یہ حج آپ کا حج قران تھا، آپ قربانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، کتنے دن بھی پہلے آپ گئے ہیں، مہینہ پہلے گئے ہیں، 15 دن احرام میں ہی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدی، اگر مجھے اس چیز کا پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں نے قربانی ساتھ لے کر نہیں آنا تھا۔ تو آپ نے حج تمتع کی خواہش کی ہے۔ جن صحابہ کے پاس قربانیاں نہیں تھیں ان کو آپ نے یہی حکم دیا کہ احرام کر کے عمرہ کر کے احرام کھول دیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ یہ حج تمتع ہے، اس میں بھی قربانی ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جب جانا ہے؟ میں حج تمتع کے حوالے سے ذرا بات کروں گا کیونکہ عموماً یہاں سے لوگ جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں۔ پہلے عمرہ کرنا ہے اور پھر جا کر احرام کھول دینا عمرہ کر کے، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھنا۔ جب گھر سے چلنا ہے تو احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ ایئرپورٹ سے باندھنا چاہتے ہیں باندھ لیں، یا جب میقات قریب آنے لگے اس وقت باندھ لیں۔ میقات کیا چیز ہے؟ کچھ جگہ مقرر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، مختلف اطراف سے آنے والے، دنیا سے مختلف اطراف سے آنے والوں کے لیے اس جگہ سے جب گزرنا ہے انہوں نے تو پھر احرام کے بغیر نہیں گزرنا۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور نجد والوں کے لیے الریاض جو علاقہ، اور پھر اس سے پیچھے جو لوگ ہیں وہاں سے آنے والے قرن المنازل، اور شام والوں کے لیے، مصر والوں کے لیے اور اس علاقے سے آنے والوں کے لیے جحفہ ہے۔ یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم ہے۔ ہمارا علاقہ یمن کی طرف پڑتا ہے۔ ذات عرق کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ کے رسول نے مقرر کیا یہ میقات یا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ علی کل حال یہ بھی ایک میقات ہے عراق والوں کا، وہ جب گزریں گے تو ذات عرق سے احرام باندھیں گے۔ ہم اگر زمینی راستے سے جائیں پھر تو یلملم بنتا ہے، لیکن چونکہ سمندر ہے راستے میں تو عموماً جو لوگ ہیں ہماری طرف سے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ لوگ جو ہیں جب جاتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے تو پھر یلملم نہیں آتا ان کا پھر وہ ہوائی جہاز کے ذریعے جو میقات بنتا ہے وہ قرن المنازل ہے نجد والوں کا، یا ذات عرق بنتا ہے، دونوں میں سے ایک۔ تو جب قریب پہنچنا ہے میقات کے، اگر تو آپ نیچے ہیں جس طرح مدینے سے مثال کے طور پر لوگ جاتے ہیں بائی روڈ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیں گے، لیکن بائی ایئر جب جانا ہے تو جب وہ جگہ قریب آ جائے اس وقت دل سے نیت کر لیں۔ احرام ایئرپورٹ سے باندھ لیا تھا احتیاطاً کہ وہ جگہ ایسے نہ گزر جائے باندھتے باندھتے، پہلے باندھا ہوا ہے لیکن ابھی عمرہ شروع نہیں ہوا۔ کیا کرنا ہے؟ جب وہ میقات آئے تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہو جدہ آنے میں بائی ایئر، آدھا گھنٹہ، تو وہ میقات تقریباً آ جاتا ہے، یا وہ کپتان یا کوئی بھی کمنٹری کرنے والا وہ آپ کو بتا دے ہوائی جہاز میں، یا کسی ذریعے سے آپ خود معلوم کر لیں۔ دل سے نیت کر لیں،
اور نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے کوئی بھی عمل کی. لوگوں نے بنائے ہیں لفظ نماز سے پہلے، پنجابی میں، اردو میں نیت بنائی ہوئی ہے، وہ روزے کے لیے نیت بنائی ہوئی ہے. یہ گڑت ہے، من گڑت. حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا. نیت ہمیشہ دل سے ہے. ہاں نماز کے لیے نیت دل میں ہوتی ہے. اب آپ آئے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں، جاؤں گا مسجد سلفیہ، وہاں پڑھوں گا نماز مغرب کی، پھر سنوں گا درس. کوئی لفظ اس طرح کے بولے تھے؟ دل سے ایک نیت کی نماز کے لیے آ گئے. نیت دل میں تھی. اسی طرح دل میں نیت ہوتی ہے. لیکن جب ہم ابھی مغرب پڑھی، دل میں نیت تھی 3 رکعت کی. نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا لفظ کیا تھا؟ اللہ اکبر. اسی طرح نیت دل میں ہے کہ عمرہ ابھی کرنا ہے اور بعد میں پھر حج کرنا ہے. تو عمرے میں داخل ہونے کے لیے لفظ بولے لبیک عمرہ، لبیک عمرۃ یا لبیک بعمرۃ. وقف کی حالت میں کیا ہو جائے گا؟ لبیک عمرہ یا لبیک بعمرہ. عمرے کے لیے حاضر ہوں، حاضر ہوں. یہ جس طرح اللہ اکبر سے نماز شروع ہو گئی تو لبیک عمرہ، عمرہ شروع ہو گیا. 7 تلبیہ شروع کر لیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے رہیں اونچی آواز سے اور پڑھتے رہنا حتیٰ کہ حرم قریب آ جائے تو پھر تلبیہ ختم کر دیں. مرد ہو عورت ہو، تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے. لیکن غیر محرم جو ہیں ان کو اگر آواز جاتی ہے زیادہ اونچی نہ کہیں، ترنم سے نہ کہیں، لیکن اونچی کہے گی. جس طرح نماز باجماعت عورتیں پڑھیں گی آمین اونچی کہیں گی، لیکن وہ کوئی آواز اس طرح کی نہ ہو کہ وہ فتنے کا باعث بنے. جب حرم کے قریب پہنچنا ہے تلبیہ ختم کر دیا. مسجد حرام میں جب جانا ہے، پہلے آپ اگر چاہیں کہ میں وہ سامان وغیرہ رکھنا ہے ہوٹل میں، کمرہ لینا ہے لے لیں. پھر کوئی غسل کر کے جانا ہے آپ کی مرضی ہے، وضو کر کے جانا ہے یا وہاں جا کر کرنا ہے مسجد حرام میں، وہ آپ کی مرضی ہے. احرام باندھتے وقت یہ بات بھی میں نے ذکر کرنی تھی کہ جب احرام باندھنا ہے، احرام پہننے سے پہلے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام کو بھی نہیں لگائیں، جسم کو لگا لیں، بالوں کو لگا لیں، بعد میں خوشبو آتی رہے، ٹھیک ہے. مرد 2 چادریں پہنے گا انسیلی، سفید بہتر ہے. عورت کوئی لباس پہن سکتی ہے. یہ جو مشہور کر رکھا ہے کہ حالت احرام میں اس نے چہرہ نہیں ڈھانپنا، ہاتھ نہیں ڈھانپنا، غلط. یہ مسئلے کہاں بتائے ہیں؟ شریعت کہاں اتری ہے؟ وہاں زیادہ پابندی کرنی ہے. تو یہ پردہ اسی طرح لازم ہے جس طرح دیگر جگہوں پر لازم ہے. ہاں جو پابندی ہے وہ کیا ہے؟ لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین. عورت احرام والی نقاب نہ پہنے اور دستانے نہ پہنے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح دستانے علیحدہ چیز ہیں جو صرف ہاتھوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس طرح نقاب علیحدہ ایک چیز تھی جو صرف چہرہ چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ منع ہے. لیکن برقع وہ سلا ہوا ہے، ساتھ ہی وہ لٹکانے والی اوڑھنی ہے یا بڑی چادر پہنی ہوئی ہے اور اس کو لٹکا لیا اس کے ایک پلو کو، بس ٹھیک ہے. ہاتھ جو ہیں وہ چادر کے اندر وہ بھی چھپ گئے ہیں، بڑی چادر ہے. پاؤں جو ہیں چھپے ہوئے ہیں، جرابیں نہیں پہنے لیکن پاؤں چھپے ہیں بڑی چادر سے، برقعے سے، یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے کہ نہیں چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، خواہ مخواہ یہ گڑت ہے، من گڑت چیزیں ہیں، شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. تو کوئی وہ لباس پہن سکتی ہے لیکن پردے میں رہے گی عورت. وہاں جب جانا ہے مسجد حرام میں، جس طرح وہ بھی مسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ حجر اسود والا جو کونا ہے کعبے کا، وہ جو روایت ہے کہ پہلی نظر پڑے تو یہ دعا پڑھنی ہے، پھر ہاتھ اٹھانے، وہ نہیں ثابت روایت، نہیں ثابت روایت. بوسہ دے لیں حجر اسود کو، ہاتھ بھی لگائیں اور بوسہ بھی دیں. ایک کام تو یہ ہے. یا کیا کر لیں؟ دوسرا کام صرف بوسہ دے لیں. تیسرا کام
ہاتھ کو لگا لیں اور ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ چوتھا کام، کوئی اور چیز جو ہے لگا لیں، چھڑی یا کوئی چیز، تو وہ چونکہ وہ لگی ہے اس کو بوسہ دے لیں۔ کوئی چیز نہیں لگا سکتے آپ، رش ہے، ازدحام ہے، دور سے ہی سیدھ میں آ کر کیا کریں، جہاں بھی آپ ہیں اس کی سیدھ میں آ کر وہ جو کونا ہے جہاں حجر اسود ہے جس کونے میں، ایک ہاتھ سے اشارہ کریں، اللہ اکبر ساتھ کہیں، دو ہاتھ نہیں کرتے، اور بسم اللہ بھی ساتھ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، ایک ہاتھ کے ساتھ دائیں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، اور ہاتھ کو نہیں چومنا کیونکہ یہ ہاتھ حجر اسود کو لگا نہیں۔ کئی لوگ خصوصاً عورتیں بہت خواہش ہوتی ہے کہ میں بوسہ دینا ہے حجر اسود کو، اچھا کام ہے لیکن نفلی کام ہے۔ ازدحام کرنا، مردوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو جانا، پردے کا خیال نہ رہنا، یہ چیزیں جو ہیں ان کا زیادہ خیال کرنا ہے، یہ نفلی چیز ہے، اور اپنے آپ کو بچانا جو ہے ازدحام سے یہ فرض ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ بوسہ لازمی دینا ہے حجر اسود کو، خواہ کچھ بھی ہو جائے، کہ آپ مکان تعمیر کر رہے ہیں، محل، لیکن شہر کو گرا رہے ہیں، ایک محل تعمیر کر رہے ہیں اور پورے شہر کو کیا کر رہے ہیں؟ گرا رہے ہیں۔ یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے، یہ نفلی چیز ہے بوسہ دینا، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے۔ آپ صرف کیا کر لیں، نیت اللہ جانتا ہے کہ یہ کتنا شوق اس کا ہے، کتنا شوق لے کر آیا ہے، اللہ بعض کا نیت پر بھی ثواب دے دیتا ہے۔ وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے، ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، مدینے بے شک مدینے میں کئی قومیں ہیں، کئی لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا ولا خطأتم وادیا الا كانوا معكم، تم کسی جگہ نہیں چلے، نہ تم نے کوئی وادی طے کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، مگر وہ تمہارے ساتھ۔ صحابہ کرام نے کہا وہم بالمدینہ، وہ مدینہ میں تھے، فرمایا وہم بالمدینہ، وہ مدینہ میں تھے، حبسہم العذر، عذر نے ان کو روک لیا، کوئی مجبوری بن گئی، تو ثواب میں وہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو نیت پر بھی بعض کا اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے۔ مرد جو ہے اس کا کندھا دایاں ننگا ہوگا، اور نیچے سے وہ کپڑا جو ہے کندھے کے نیچے سے لا کر جو ہے بائیں پر جو ہے نا پھینکنا ہے، اس کو استباع کہتے ہیں۔ 3 چکر دوڑ کر لگانے ہیں اور آخری 4 چکر جو ہیں آہستہ۔ اس میں وہ جو دوڑ کر لگانے چکر حجر اسود سے شروع کرنے ہیں، حجر اسود کی پہلا کونا ہو گیا، 2 کونے کیا آئیں گے حتیم والے، وہ نصف دائرے جو بنائے جہاں پرنالہ گرتا ہے، وہ تقریباً 7 ہاتھ جگہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی ہے، باقی وہ بعد کی حکومتوں نے وہ ذرا زائد بنا دیا ہے دائرہ کو، لیکن تقریباً 7 ہاتھ جگہ خانہ کعبہ کی ہے۔ دور جاہلیت میں ایک بار جو ہے یہ خانہ کعبہ گرا کر نیا بنانے لگے، نئی تعمیر، خرچہ کم پڑ گیا کیونکہ منتظم جو تھا متولی اس نے اعلان کیا تھا اللہ کا گھر بننے لگا، اتنے چنگے پیسے جائے حلال دی کمائی، تو پیسے زیادہ جمع نہ ہوئے، کچھ جگہ پھر بچ گئی، جتنا چندہ جمع ہو اتنا ہی بنا لیا۔ اب ہم تمیز نہیں کرتے، جیسا کیسا لاؤ، خواہ بینک ملازم ہے، خواہ حجام ہے داڑیاں مونڈ کر کمائی کرنے والا، خواہ بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے عورت نے وہ چندہ دے رہی ہے، لعنت ہے ایسی عورت پر جو کیا کرتی چہرے کے بعد وہ کھیڑتی ہیں، لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹیکس کے مینجمنٹ کے اندر ملازم ہے، بہت سخت جرم ہے، ابھی تمیز نہیں رہی، لیکن دور جاہلیت میں خانہ کعبہ تعمیر ہونے لگا، کیا کہا یہ اللہ کا گھر بننے لگا، حلال دے پیسے پہ آ جائے، حلال کی کمائی۔ بہرحال وہ جگہ کچھ باقی رہ گئی، اتنا ہی کمرہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر تیری قوم کفر چھوڑے ہوئے یا فرمایا شرک چھوڑے ہوئے ان کا عہد وقت نیا نیا نہ ہوتا تو میں اس کو گرا کر ابراہیم والی بنیادوں پر بناتا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے، اور اس کے دروازے کو نیچے لگا دیتا۔ ابھی انہوں نے اونچا بنایا ہوا تھا، جس کو چاہتے تھے داخل کرتے تھے، ہر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ تو آپ نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا آپ نے یہ کام؟ کہ مطلب کئی نو مسلم ہیں وہ پریشان ہو کہ لو محمد کہتا کہ اب کعبہ بھی صحیح نہیں، کعبہ بھی صحیح نہیں، تو وہ کوئی متنفر نہ ہو جائے، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن عمر نہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کر لی تھی، مکہ میں یزید کو تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے اپنی علیحدہ خلافت تسلیم وہ بنا لی تھی. اس وقت انہوں نے خانہ کعبہ کو گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس کے مطابق تعمیر کیا. بعد کی حکومتوں نے پھر اسی طرح کا بنا دیا کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو اسی طرح رہ گئے. تو وہ جو جگہ ہے حتیم والی، چکر جب لگانے اس کے اندر سے نہیں گزرنا، راستے بنے ہیں وہاں سے نہیں گزرنا، کیونکہ وہ جگہ خانہ کعبہ کی ہے، خانہ کعبہ کے اندر سے تو